مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ایک حکایت شروع کی گئی تھی جس میں ایک زیادہ کھانے والے شخص کو قید خانے میں رکھا گیا اور وہاں پر وہ لوگوں کا کھانا بھی ہڑپ کر لیتا تھا۔ دوسرے قیدی پریشان ہو گئے تھے کہ یہ آدمی اس کو کھانا نظر آتے ہی اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے قیدیوں کو کھانا نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے کافی وقت تک انتظار کیا، اس ظلم کو برداشت کیا، لیکن اس کے بعد قاضی کا ایک وکیل جو ان لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے وکیل سے کہا کہ جا کر قاضی کے سامنے ہماری یہ کیفیت بیان کرو اور ہم جو پریشان حال ہیں اس پریشانی کی پوری داستان قاضی کو جا کر سناؤ اور ہمارے لیے انصاف طلب کرو کہ ہم یہاں پر قید خانے میں بہت پریشان ہیں، ہم کو کھانا نہیں مل رہا ہے۔ اب یہ حکایت آگے بڑھ رہی ہے۔ باوکیل قاضی ادراک مند اہل زندہ در شکایت آمدند۔ قاضی جو کہ ادراک مند تھا، عقل مند تھا، اس کے وکیل سے انہوں نے ملاقات کی اور اس قیدی کی شکایت کرنے لگے کہ سلام ما بقاضی برکنو باز گو آزار ماضی مرد دوں، کہ ہمارا سلام قاضی کو پہنچاؤ اور اس کمینے انسان سے جو ہم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جو آزار مل رہا ہے، اس کی خبر قاضی کو پہنچاؤ۔ کندری زندہ بے ماندو مستمر یا و تازو طبل خارست و مضر، کہ یہ شخص ہمیشہ قید خانے میں رہتا ہے اور فضول سیر سپاٹے کرنے کی عادت ہے، ادھر گھومتا ہے ادھر گھومتا ہے اور خوب کھاتا ہے اور صرف تکلیف پہنچانے کا کام کرتا ہے قیدیوں کو۔ اس کا رہنا قیدیوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ طبل خار کہتے ہیں، اصل میں خار کہتے ہیں کھانے والے کو، اور طبل کہتے ہیں تبلے کو۔ تو طبل خار سے مراد تبلہ کھانے والا نہیں ہے، بلکہ اتنا کھانا کہ اس کا پیٹ تبلے کی طرح ہو جائے، اس لیے وہ کہتے ہیں طبل خار۔ یا وہ تاس کہتے ہیں کہ آوارہ گھومنے والا۔ مرد زندانی نیابت لقمائے ور بسد حیلت کشایت تو میں در زماں پیش آیت آن دوزخ کلو حجتش ای کہ خدا گفتہ کلو۔ قیدیوں کو اس کی وجہ سے اول تو روٹی ملتی نہیں ہے۔ جب روٹی آتی ہے قیدیوں کے پاس تو یہ آگے بڑھتا ہے اور پورا کھا جاتا ہے۔ قیدیوں کو اول تو روٹی ملتی نہیں ہے، بہت کم روٹی آتی ہے حکومت کے پاس سے قیدیوں کے لیے، اور اگر آ بھی جاتی ہے تو پھر وہ شخص 100 تدبیریں کرتا ہے، 100 ہیلے کرتا ہے اور وہ کھانا کھول دیتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ در زماں پیش آیا دا دوزخ گلو، جیسے ہی کھانا آیا اس کو اطلاع ملتی ہے تو وہ دوزخ کے گلے والا فوری آ کے کھانے پہ اپنا حلہ بول دیتا ہے۔ دوزخ کے گلے والا اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو کیونکہ دوزخ کے بارے میں قرآن شریف میں آیا ہے کہ دوزخ میں جب لوگوں کو ڈالا جائے گا، سارے انسان جو دوزخ کے مستحق تھے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوزخ پھر پکارے گی حل من مزید، اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ انسان ہے تو وہ بھی بھیجو، میرا پیٹ نہیں بھرا ابھی۔ تو جو لوگ کھاتے جاتے ہیں اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا ان کو کہتے ہیں دوزخ گلو، دوزخ کے گلے والا۔ تو یہ جو دوزخ کے گلے والا ہے وہ فوراً آ جاتا ہے اور اس کی دلیل ہوتی ہے، خوب کھانا کھانے کے لیے بھی اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، اور وہ دلیل کیا ہوتی ہے
حجتش این کہ اس کی حجت یہ ہے کہ خدا گفتہ کلو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، تو یہ کھاؤ پیو کی قرآنی دلیل لے کے آ کے وہ کھانے کا جواز اپنے تلاش کرتا ہے۔ چون مگس حاضر شود بر ہر طعام، از وقاحت بے صلاح و بے سلام، ہر کھانے پر ایسے آ کے ٹوٹ پڑتا ہے جیسے کہ مکھیاں ٹوٹ پڑتی ہیں کھانے پر، اور بے شرمی سے بغیر بلائے اور بغیر کسی سے ملاقات کیے سلام علیک کیے بس وہ ہوتا ہے اور کھانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض لوگ دستر پہ بھی بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ کھانے کے لیے تو آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے، بازو والوں کو کس چیز کی ضرورت ہے کیا ہے کچھ نہیں دیکھتے، بس وہ ہوتے ہیں اور ان کا کھانا ہوتا ہے، صرف کھانے کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ تو بغیر سلام کے، بے سلام کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی تعلق نہیں، سلام علیک نہیں، کچھ نہیں کیا نہیں، بس صرف کھاؤ کھاؤ کھاؤ، اس طرح کا اس کا رویہ ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ بن بلائے بھی ہوتے ہیں اکثر بغیر دعوتی۔ اور بے شرمی، کوئی شرم کوئی حیا کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ اس طرح کے کھانے والے ہوتے ہیں ان کو کسی طرح کی شرم حیا جھجک نہیں ہوتی ہے، بس ان کا مقصد ہوتا ہے صرف کھاؤ کھاؤ، پیٹ بھرو پیٹ بھرو۔ وہ پیٹ جو دوزخ کی وادی ان کی بنی ہوئی ہوتی ہے، بس وہ بھرتے جاتے ہیں بھرتے جاتے ہیں۔ پیش او ہیچست لوتے شست کس، کر کنت خدرا اگر گوئش بس۔ ایسے پیٹ کوڑے انسان کے لیے 60 آدمی کا کھانا بھی کچھ نہیں ہے، وہ 60 آدمی کا کھانا بھی ہضم کر جاتا ہے۔ اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب بس بھی کرو کتنا کھاؤ گے، تو کر کنت خدرا، وہ اپنے آپ کو بہرا بنا لیتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے کسی کی بات، بس ایک ہی کام ہوتا ہے اس کا کہ بس سامنے کھانا رکھا ہے ہاتھ اٹھاؤ اور منہ میں بھرتے جاؤ۔ زی چنی کہتے سہسالہ داد داد، ذل مولانا ابد پائند آباد۔ 3 سال سے ہم لوگ بھگت رہے ہیں اس کو، اب تو فریاد ہے، بیزار ہو گئے ہم لوگ اس پیٹ کوڑے انسان کی حرکتوں سے۔ جا کے قاضی صاحب کو یہ پیام ہمارا پہنچاؤ اور بولو کہ ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے، حضور والا کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رہے، آپ سے ہی انصاف کی امید ہے۔ گوز زندہ تاراود ای گاؤں میش، یا وظیفہ کن ز وقف لقمہ عیش۔ یا تو آپ قاضی صاحب سے یہ کہیے کہ آپ کوئی آرڈر جاری کریے کہ یہ بیل قید خانے سے چلا جائے، یہ کھانے والا بیل قید خانے سے چلا جائے۔ گاؤں میش اصل میں کہتے ہیں بھینس کو، لیکن چونکہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو ہمارے پاس بھینس کے لیے مذکر کے لیے کچھ لوگ بھینسا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ کھلگا استعمال کرتے ہیں، تو وہ دونوں بھی الفاظ اچھے نہیں لگ رہے، اس لیے میں نے اس کے لیے مناسب جو لفظ ہے ہماری زبان میں وہ بیل کا ہے، تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ بیل کیا ہے۔ آپ فرمائیے وہاں سے آرڈر جاری کیجئے تاکہ یہ بیل ہمارے قید خانے سے چلا جائے۔ یا وظیفہ کن ز وقف لقمہ عیش، یا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو بھی ٹھیک ہے، اس کو قید خانے میں رہنے دیجئے، اس کے لیے کھانا الگ سے وقف کیجئے تاکہ اس میں سے کھائے، ہمارے کھانے کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اے ز تو خوش ہم ذکور و ہم اناس، داد کن المستغاث المستغاث۔ اے قاضی، یہ بھی ہمارا میسیج قاضی تک پہنچائیے کہ اے قاضی، آپ سے ہم مرد عورت سب لوگ راضی ہیں، آپ کی قضات آپ کا انصاف ہم کو پسند ہے، بس ہم اس بات کے طلبگار ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی انصاف ہو، آپ ہماری مدد کیجئے۔ سوئے قاضی شد وکیل بانمک، گفت باقاسی شکایت یک بیک۔ اب وہ خوش مزاج وکیل قاضی کا جو تھا وہ قاضی کے پاس گیا اور ایک ایک کر کے ساری شکایتیں جو انہوں نے میسیجز دیے تھے قاضی کو وہ جا کے پہنچا دیے۔ خواند از زنداں ورا قاضی بپیش، پس تفحص کرد از اعیان خیش۔ تو اب قاضی نے ان کی شکایت سننے کے بعد اس شخص کو، دوزخ گلو شخص کو قید خانے سے بلایا، اور چونکہ شکایتیں وہ پہلے ہی سن چکا تھا، اب اس کو بلا کر، ملزم کو بلا کر اس سے بات کرنے کا وقت تھا، تو قاضی نے اس سے پہلے کیا کیا، اپنے لوگوں کو قید خانہ بھیج کر تحقیق کر لی کہ یہ لوگ جو شکایت کر رہے ہیں وہ سچا ہے وہ معاملہ یا نہیں ہے۔ تو تحقیق قاضی نے کر لی اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ سب صحیح ہے۔ گشت ثابت پیش قاضی آہما، کہ نمودند از شکایت آرما۔ سب کچھ قاضی کے سامنے ثابت ہو گیا، جو قیدیوں کی اس جماعت نے قاضی کے سامنے پیش کیا تھا۔
گفت خازی خیز زی زندہ میں رو سوئے خانہ مردہ ریگے خیز شو. قاضی نے کہا اس شخص کو کہ تو چلا جا، تو اب قید خانے میں نہ رہے، تجھے نکال دیا جائے گا، اپنے موروثی گھر کی طرف چلا جا. مردہ ریگ اصل میں کہتے ہیں جہاں سے انسان پیدا ہو کر آیا ہے، تو اپنے موروثی گھر کی طرف جہاں سے تو آیا ہے وہاں پر چلا جا. گفت خانو مان من احسان تست ہم چو کافر جنتم زندان تست. اس نے کہا کہ قاضی صاحب میرا گھر بار میرا سب کچھ تو آپ کا احسان ہے. اب دیکھیے ایک قیدی ہے جو قیدی کو قید خانے سے چھوڑ کر آزاد گھر میں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا گھر بار تو آپ کا احسان ہے، آپ کے احسان کی وجہ سے میں زندہ ہوں. ہم چو کافر جنتم زندان تست، جیسے کافر کی جنت ہے دنیا، ویسے ہی میری جنت ہے قید خانہ، اور یہ قید خانہ مومنین کے لیے ہوگا، میرے لیے تو جنت ہے. غرض زندانم برانی تو برد خود بمیرم منز درویشی و قد. اگر آپ دھکے دے کر بھی مجھے قید خانے سے نکال دیں گے، پہلے تو میں خوشی سے جاؤں گا نہیں، لیکن اگر آپ دھکے دے کر مجھے قید خانے سے نکال دیں گے تو سمجھ لیجئے کہ میں مفلسی اور محنت مشقت کی وجہ سے مر جاؤں گا. اب میں قید خانے میں ہی جینے کے لائق ہوں، میں یہاں سے جا نہیں سکتا، مجھے یہیں رہنے دیجئے. کھلائے گا کون، پلائے گا کون مجھے؟ یہ قیدیوں کی وجہ سے تو میں زندہ ہوں، ان کے لیے رزق آتا ہے، اسی سے چھینا چھپٹی کر کے میں کھا رہا ہوں، اسی سے زندہ ہوں. ہم چو ابلیس ہے کہ میں گفت سلام ربی انظرنی الی یوم القیام. بالکل اسی طرح جیسے کہ شیطان نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک. ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا قیامت تک مجھے مہلت دے، میں تیرے اس مومنین کے قید خانے دنیا میں جاؤں گا اور مومنین کو بھٹکاؤں گا، ان کے مخدر کی چیزیں بھی کھینچ لوں گا، مجھے مہلت دیجئے. تو میں بھی ویسی ہی مہلت مانگتا ہوں، مجھے قید خانے میں رہنے دیا جائے. کندری زندان دنیا من خشم تاکہ دشمن زیادہ گاں رامی کشم. کہ اس قید خانے میں میں خوش ہوں، مجھے قید خانے میں رہنے دیجئے، میں یہاں پر بہت خوش ہوں، اور میرا مقصد ہے کہ اپنے دشمن کی اولاد کو ہلاک کروں. اب یہ شیطان نے کہا تھا دنیا کا جو قید خانہ ہے اس میں مجھے رہنے دیجئے پروردگار، میں اپنے دشمن کی اولاد کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے دشمن کی اولاد ہے، آدم میرے دشمن، آدم کی وجہ سے تو میں مردود ہوا نا، آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں مردود ہوا ہوں، تو آدم میرے دشمن ٹھہرے، اور آدم کی اولاد میرے دشمن کی اولاد ہے، تو میں دشمن کی اولاد کو ہلاک کرنے تک دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے مہلت دے. ہر کے اورا قوت ایمان بود وز برائے زاد رہنان بود. جس کے پاس ایمان کی روزی ہوگی اور اس کے توشے کے لیے، اس کے زاد آخرت کے لیے روٹی ہوگی، می ستانم گہ بے مکرو گہ بریف تا برارن دس پشیمانی غریف. اور کبھی دھوکے سے کبھی فریب سے میں اس کی روٹی چھینتا جاؤں گا. شیطان نے کہا تھا کہ میں بھی روٹی چھینوں گا آدم کی اولاد سے، ان کو روحانی غذا کھانے نہیں دوں گا، چھین لیا کروں گا، تاکہ یہ لوگ شرمندگی سے پکارنے لگے، چیخنے لگے. میں وہ ان کی چیخ دیکھنا چاہتا ہوں قیامت کے دن، آدم کی اولاد روئے، چیخے، چلائے، تڑپے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے دشمن کی اولاد ہے. ان سے یہ روحانی غذا چھین لوں گا، ان کو کھانے نہیں دوں گا. اب دیکھیے آپ ایک حکایت کے پیرائے میں آپ دنیا کی حقیقت ظاہر کر رہے ہیں. دنیا کو قید خانہ کہا گیا ہے مومن کے لیے، کافر کے لیے جنت کہا گیا. اب یہاں پر مومن اور کافر کی ایک مثال بتائی جا رہی ہے. دوسرے قیدی وہ مومن ہیں، اور یہ جو شخص ہے جو کھا رہا ہے وہ شیطان ہے، کافر ہیں. ان کے لیے جنت ہے یہ قید خانہ، ان کو روزی روٹی مل رہی ہے ان کے صدقے میں. اب اس سے کہا جا رہا ہے یہاں سے نکل جا، وہ جانے تیار نہیں ہے. تو جتنے شیطان اور اس کے چیلے ہوتے ہیں وہ دنیا سے جانے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں پر ان کو غذا مل رہی ہے دوسروں سے ہڑپ کر کھانے والی. جبکہ مومن روحانی غذا اسی دنیا میں حاصل کرتا ہے، اور جب وہ غذا اس سے چھین لی جاتی ہے تو اس کے ایمان کو پسند نہیں آتا. تو جس کے پاس بھی ایمان کی روزی ہوتی ہے اور قیامت کے لیے، حشر کے لیے
جو توشہ وہ اکٹھا کرتا ہے اس کی روٹی ہوتی ہے، تو یہ چھین لیتا ہے شیطان۔ گہ بہ درویشی کنم تہدید شاں، گہ بہ زلف و خال بندم دید شاں، کبھی ان کو میں افلاس سے ڈراتا ہوں۔ اب شیطان مومنین کو جو ڈراتا ہے، مومنین کے ساتھ جو رویہ روا رکھتا ہے دنیا میں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ کبھی افلاس سے ڈراتا ہے، مفلسی سے، تنگ دستی سے، غریبی سے، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کہاں رہیں گے، یہ جو ڈرانا ہے افلاس سے۔ بچوں کو کیسے پالیں گے، ان کی تعلیم تربیت کے لیے خرچہ کہاں سے آئے گا، شادی کیسے ہوگی، اولاد کا خرچہ کون اٹھائے گا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں شیطان جو وسوسے کے طور پر ڈالتا ہے انسان کے اندر۔ گہ بہ زلف و خال بندم دید شاں، کبھی ان کی نگاہ کو زلفوں کا قیدی بنا دیتا ہے اور کبھی تل میں پھنسا دیتا ہے۔ کچھ لوگ افلاس سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں، کسی کے پاس افلاس کا ڈر نہیں ہے، مال دولت زیادہ ہے، وہ لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں۔ عشق و محبت، پیار، کسی کے زلفوں کے قیدی بن گئے ہیں، کسی کے حسن پر مر گئے ہیں۔ قوت ایمانی دری زندہ کمست، وہاں کے ہست از قصد ایسک در خمست، اس قید خانے میں ایمان کی روزی کم ہے۔ پہلے تو آ رہی کم ہے، اور اس کے بعد جو آ رہی ہے وہ بھی شیطان اس کو کھینچ لے رہا ہے۔ وہاں کے ہست از قصد ایسک در خمست، پہلے تو روزی ہی کم ہے دنیا میں ایمان کی، اور جو ہے بھی وہ اس کتے کی وجہ سے ہاتھ سے نکل جا رہی ہے۔ از نماز و صوم صد بیچارگی، قوت ذوق آیت برت یک بارگی، نماز، روزہ اور عاجزی ان کے ساری، 100 قسم کی عاجزی ان کے ساری، اس سے کیا ہوتا ہے، روحانیت کو ذوق ملتا ہے، انجوائے کرتی ہے روح۔ کن چیزوں سے انجوائے کرتی ہے روح؟ نماز سے، روزے سے اور عاجزی ان کے ساری سے، اپنے آپ کو پیچھے کر لینے سے، اپنے آپ کو ڈاؤن بنا لینے سے، اپنے آپ کو ہائی لائٹ ہونے سے روکنے سے، یہ جو عمل ہوتا ہے اپنے آپ کو گرا لینا، میں کچھ نہیں ہوں، اس سے روح انجوائمنٹ حاصل کرتی ہے، ذوق میں اثر آتا ہے۔ قوت ذوق آید، ذوق کی رزق، ذوق کی روٹی ملتی ہے اس کو، برد یک بارگی۔ اور یہ شخص کیا کرتا ہے، ایسی چیزوں کو ایک دم لے کے بھاگتا ہے، یہ انجوائمنٹ روح کو لینے ہی نہیں دیتا، وہ تکبر، انانیت، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والی چیزیں ڈال دیتا ہے تاکہ یہ انجوائمنٹ ختم ہو جائے، میں بھی کچھ ہوں۔ یہ جو احساس ہے وسوسوں کے ذریعے جو انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے، اس سے وہ جو عاجزی والا جو ذوق ہے، جو روح حاصل کرتی ہے، جو لطف ہے، وہ اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ استعیذ اللہ من شیطانہ قد ہلکنا آہ من طغیانہ، میں پناہ مانگ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس شیطان سے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ آہ قد ہلکنا، ہم ہلاک ہو گئے ہیں، من طغیانہ، اس کی سرکشی کی وجہ سے۔ شیطان جو سرکشیاں کرتا ہے اس کی وجہ سے ہماری تباہی بربادی ہو رہی ہے، اس لیے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ یک سگستو در ہزاراں می رود، ہر کے دروے رفت او آمی شود۔ وہ تو تھا ایک کتا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، در ہزاراں می رود، وہ اس وقت وہ ایک ہی تھا، اب تو ہزاروں میں ہو گئے ہیں اس کی اولاد، ہر کسی کے ساتھ ایک، ہر شخص کے ساتھ ایک، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے ہیں وہ لوگ۔ ہر کے دروے رفت او آمی شود، اور جو کوئی انسانوں میں اس کے راستے پر چلتا ہے یا جس کسی گروہ میں وہ داخل ہوتا ہے ان کو بھی اپنی طرح بنا لیتا ہے، وہی بن جاتا ہے۔ ہر کے دروے رفت او آمی شود، جس میں بھی وہ گھستا ہے ان کو اپنی طرح بنا لیتا ہے۔ ایک تو شیاطین کی تعداد بھی انسانوں کی طرح بڑھتی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر پھر وہ انسان جو شیطان کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، اس کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انسانوں کی شکل میں شیطان ہیں، تو اس طرح سے تعداد ان کی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ہر کے سردت کرد
میداں کو درست دیو پنہا گشت اندر زیر پوست، جو تجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں سست بنا دیتی، سمجھ لے کہ وہ اس میں گھسا ہے۔ جہاں بھی، جس محفل میں بھی آپ کو اللہ کی عبادت کرنے میں رکاوٹ آئے، سمجھ لو کہ وہاں پر وہ شیطان گھسا ہوا ہے۔ جن لوگوں کی محفل میں اللہ رسول کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور چیز آپ کو دکھائی دے، گناہوں کا انجوائمنٹ یا کسی بھی طریقے کی چیز جو اللہ رسول کے راستے سے آپ کو ہٹائے، ایسی محفل میں آپ چلے جائیں، ایسے لوگوں کے بیچ آپ چلے جائیں، سمجھ لو کہ شیطان ان کے اندر گھسا ہوا ہے۔ دیو پنہا گشت اندر زیر پوست، پوست کے اندر، ان کی کھال کے اندر شیطان چھپا بیٹھا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ ان کی کھال نظر آ رہی ہے، انسان کی کھال نظر آ رہی ہے، لیکن اس کھال کے پیچھے شیطان چھپا بیٹھا ہے۔ چون آیت صورت آیت در خیال، تا کشانت آن خیالت در وبال۔ جب اپنی صورت میں نہ آئے گا شیطان تو تصور میں آ جائے گا۔ جب شیطان اپنی صورت میں، اپنی اصلی شکل میں آپ کے پاس نہیں آتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ شیطان موجود نہیں ہے، وہ آپ کے تصورات میں، آپ کے خیالات میں اپنا کام کرے گا۔ تا کشانت آ خیالت در وبال، تاکہ وہ خیال، وہ تصور، وہ باتیں جو وسوسوں کی شکل میں آپ کے اندر آ رہی ہیں، وہ آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ شیطان آپ کو دکھائی کبھی نہیں دے گا، شیطان آپ کو زبردستی کوئی کام نہیں کرائے گا، وہ کرا بھی نہیں سکتا۔ اس کا کام ہوتا ہے صرف وسوسے ڈالنا، خیالات کو خراب کرنا۔ وہ اپنا سارا کام صرف خیالات کو خراب کرنے سے انجام دیتا ہے۔ اس خیالات تو می آیت بلا، چوں خیالت فاسد آمد جا بجا۔ اور یہ خیالات سے ہی مصیبت آتی ہے۔ شریعت میں خیالات پر پکڑ نہیں ہے، وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو یہی وسوسے ہوتے ہیں جو انسانوں کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ مصیبت آتی انہی خیالات کی وجہ سے ہے۔ جو انسان بھی شیطان کے نرغے میں آتا ہے، اس کی باتوں میں آتا ہے، اس کے بہکاوے میں آتا ہے، تو وہ خیالات ہی کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر انسان خیالات کو ہی اپنے قابو میں کر لے اور خیالات سے ہی بچ جائے تو شیطان کا اس کے اوپر زور نہیں چل سکتا، کیونکہ شیطان آپ کو زبردستی غلط راستے پہ لے جاتا نہیں ہے، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے آپ کو غلط راستے پہ لے کے جانا۔ اس کا اختیار اتنا ہی ہے کہ وہ آپ کے خیالات میں گندگی ڈال دیتا ہے، اور چونکہ ایک ہی چیز بار بار وہ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے تو آپ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، فائدے کی چیز سمجھتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ یہی کام جو ہے آپ دیکھیں گے بزنس کرنے والے بھی کرتے ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے ایک ہی بات آپ کے سامنے بار بار بولتے جاتے ہیں، اور چونکہ بار بار آپ کے کان میں پہنچی ہے آپ اس کو سچ سمجھ لے کر اس کا پروڈکٹ خرید لیتے ہیں۔ یہ شیطانی پروسیس ہے جو شیطان کرتا ہے، اس کو لوگ جو ہے صرف فالو کر رہے ہیں۔ اس خیالات تمی آیت بلا، چوں خیالت فاسد آمد جا بجا۔ خیالات ہی کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ ساری مصیبتیں جو انسان کے اوپر آئی ہیں، برے راستے پر انسان گیا ہے، اس کی بنیاد ہے خیالات۔ چوں خیالت فاسد آمد جا بجا، چونکہ تیرا خیال ہمیشہ خراب ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے، اسی لیے تو غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ گہ خیال فرجاؤ گاہے دکان، گہ خیال علم و گاہے خانما۔ کبھی کشادگی کا خیال آتا ہے، فرج کا خیال آتا ہے، تو میرے ہاتھ کھل جائیں، میرے ہاتھ کشادہ ہو جائیں، مال دولت آ جائے، کبھی تنگی نہ ہو، ہمیشہ اس کا خیال آتا رہتا ہے۔ کچھ بھی ہو، ہاتھ ٹائٹ نہ ہونے پائے۔ گاہے دکان، کبھی دکان کا خیال ہوتا ہے، کاروبار کا خیال ہوتا ہے۔ گئے خیال علم و گاہے خانما، کبھی علم کا خیال ہوتا ہے، اپنے علم میں اضافہ۔ اب علم دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا علم بھی ہو سکتا ہے۔ ایجوکیشن، میں اچھا پڑھ لوں، اچھے مارکس لا لوں، اس کا خیال۔ خانومان، خانومان کہتے ہیں گھر در، گھر بار، گھر بنانے کا خیال، اپنے رہنے کی جگہ کا خیال۔ کبھی اس خیال میں ڈالتا ہے، کبھی اس خیال میں ڈالتا ہے۔ کبھی گاڑی چاہیے، کبھی گھر چاہیے، کبھی تعلیم چاہیے، کبھی ہاتھ ٹائٹ نہ رہے،
گئے خیال مکسب و سوداگری، گئے خیال تاجری و داوری، کبھی پیشے کا خیال کہ میرا پروفیشن اچھا ہو، مجھے اچھا ڈیسگنیشن ملے تاکہ میری عزت بڑھے، کبھی سوداگری کا خیال یہ بیچوں وہ کماؤں، یہ خریدوں وہ بیچوں، اس کے خریدی اور بیچی کے دوران اتنی انکم مجھے ہو جائے، 200 بچ گئے، 4000 بچ گئے، 10,000 بچ گئے، ادھر سے لیا ادھر دے دیا، بیچ میں اپنے 20,000 بچ گئے، یہ کہتے ہیں سوداگری۔ کبھی پیشے سے انسان کماتا ہے، پروفیشن سے کماتا ہے، کبھی سوداگری کے ذریعے کماتا ہے۔ گئے خیال تاجری و داوری، کبھی تاجر ہونے کا خیال کہ ہم بزنس مین ہیں، بزنس کریں گے، اور کبھی داوری، عہدہ، منصب، اس کا خیال، کچھ پوسٹ مل جائے، کچھ منصب مل جائے، اس کا خیال۔ گئے خیال نخرہ و فرزند و زن، گئے خیال بلفضول و بلحزن، کبھی سونے کا خیال، میرے پاس کتنا سونا ہے، کبھی اولاد کا خیال، بچوں کا خیال، بچوں کی تعلیم، بچوں کی دیگر ضرورتیں، ان کا خیال، کبھی بیوی کا خیال، بیوی کو یہ دلانا ہے، بیوی کی یہ فرمائش ہے، یہ پوری کرنا ہے۔ گئے خیال بلفضول و بلحزن، کبھی بکواس کا خیال، بس ایسے ٹائم پاس کا خیال، کسی طریقے سے ٹائم پاس ہو جائے۔ تو ٹائم پاس کے بھی انسان طریقے ڈھونڈتا رہتا ہے، بھئی بور ہو رہا ہے کیا کروں، چلو فلاں جگہ چاہوں تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے، کبھی اس کا خیال۔ کبھی غم زدہ ہو جاتا ہے انسان اپنے خیالات کی وجہ سے، یہ چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، وہ چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ غمزدگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی یہ خیال چلتا رہتا ہے۔ گئے خیال آسیاء و باغ و راغ، گئے خیال میغ و ماغ و لیغ و لاغ، یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ کی بندش کا شعر آپ نے استعمال کیا ہے۔ گئے خیال آسیاء و باغ و راغ، کبھی چکی کا خیال، اب اس دور میں چکی تھی، آج کے دور میں ترازو ہے اور دوسری چیزیں ہیں جس سے ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، مشینیں، کبھی مشینوں کا خیال، ہر چیز کی ایک مشین ہونا چاہیے، یہ کام میرا اس مشین کے ذریعے ہو جائے، وہ کام میرا اس مشین کے ذریعے ہو جائے۔ واشنگ مشین نہیں ہے گھر پہ میرے پاس، فریج نہیں ہے گھر پہ میرے پاس، یہ ساری مشینیں ہیں، ایک ٹھنڈا کرنے کی مشین ہے، کپڑے دھونے کی مشین ہے، ایک مسالے پیسنے کی مشین ہے، یہ سب چکی کے ضمن میں آتے ہیں، آسیہ کہتے ہیں اس کو، چکی۔ گئے خیال آسیاء و باغ و راغ، کبھی باغ کا خیال، گھر میں ہمارے آنگن ہونا چاہیے، کچھ جھاڑ ہونے چاہیے، کچھ کنڈے ہونے چاہیے، ہرا بھرا نظر آنا چاہیے، اور کبھی جنگل کا خیال، کبھی کبھار سیر سپاٹے کے لیے نکلنا چاہیے، 2 مہینے 3 مہینے سے کبھی گھر کے باہر نہیں گئے، تھوڑا سیر سپاٹا ہو جائے، تھوڑی ہوا کھانے کو مل جائے، بس یہ خیالات چلتے رہتے ہیں انسان کے دماغ۔ گئے خیال میغ و ماغ و لیغ و لاغ، یہ جو میغ و ماغ اور لیغ و لاغ کا آپ نے استعمال کیا ہے بڑا خوبصورت ہے۔ کبھی ابر کا خیال، کبھی کوہر کا خیال، کبھی آسمان پہ ابر آ گیا ہے، کبھی کوہر چھا گئی ہے فضا میں، ایٹماسفیئر، بڑی گرمی ہے، بڑی سردی ہے، بڑا خوبصورت ایٹماسفیئر ہے، کبھی ہیومیڈیٹی آ گئی ہے، یہ جو ایٹماسفیئر ریلیٹڈ جو خیالات ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں میغ و ماغ۔ اور لیغ و لاغ، لیغ کہتے ہیں ذرا دل پجمردہ ہو جاتا ہے، کبھی دل بیٹھ جاتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، ایک عجیب قسم کی تنہائی انسان پسند کرتا ہے، کسی سے بات چیت کرنا، میل جول کرنا اس وقت اس کو پسند نہیں آتا، وہ ہے لیغ، بددلی، طبیعت میں بددلی سی چھا جاتی ہے۔ کبھی لاغ ہو جاتا ہے، شوخی، ہنسی مذاق کرتا ہے، ایک جوش اور ولولے کی سی کیفیت اس کی ہوتی ہے، خہخہا مارتا ہے، یہ مختلف مزاج ہوتے ہیں انسان کے، ایسا ہوا تو ویسا کیوں نہیں ہے، ویسا ہوا تو ایسا کیوں نہیں ہے، انسان کو کہیں قرار نہیں ہے، یہ کیفیت آ جائے تو کہتا ہے کہ وہ کیفیت کیوں نہیں ہے، وہ کیفیت آ جائے تو کہتا ہے یہ کیفیت کیوں نہیں ہے، یہ سب چلتا رہتا ہے، یہ خیالات کی گہما گہمی ہے۔ گہ خیال آشتی و جنگہا، کبھی آشتی کا خیال ہوتا ہے، پیس کا خیال ہوتا ہے، صلح کا خیال ہوتا ہے، آپس میں دوستی کر لیں، اور کبھی جنگہا، لڑائیوں کا خیال ہوتا ہے، کبھی آپ کسی کے ساتھ نا اتفاقی رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک صاحب کے بڑے سخت خلاف ہوا کرتے تھے ایک دور میں، بہت سخت خلاف، ان کی صورت دیکھے تو غصہ آ جاتا تھا، اور اب ان کی شان میں آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس۔ گہ خیال آتشی و جنگہا، کبھی صلح کا خیال،
کبھی لڑائیوں کا خیال، گئے خیال نام ہا و ننگ ہا، کبھی نام آوری کا خیال، اپنے آپ کو مشہور کرنے کا خیال، کبھی ذلتوں کا خیال کہ کہیں ذلت نہ ہو جائے، کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، ڈرتا ہے انسان، کہیں انسان کی بے عزتی نہ ہو جائے، اس کے خاندان میں، اس کے دوست احباب میں اس کا پسارا نہ ہو جائے، اس کا بھی خیال ہے۔ گئے خیال کالا و گاہ قماش، گئے خیال مفرش و گاہ فراش، کبھی سامان کا خیال، ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور کبھی عمدہ کپڑوں کا خیال کہ فلاں جگہ جائیں تو فلاں کپڑے پہن کر جائیں، یہ کپڑے فلاں جگہ مناسب نہیں ہیں، وہاں کے مناسب کپڑے ہونا چاہیے، گھر میں کیا پہنے، باہر نکلتے وقت کیا پہنے، آرام دہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں، کپڑوں کا بھی خیال ہے انسان کو۔ گئے خیال مفرش و گاہ فراش، کبھی فرش کرنے کی جگہ کا خیال تو کبھی فرش کا خیال، ہی بیروں کن اثر ای تخیل ہا، ہی بیرو بز دل چنی بدہی لہا، خبردار ان سارے خیالات کو دل سے نکال دو۔ یہ سارے مسائل جو تمہاری روحانیت میں پیدا ہو رہے ہیں یہ انہی خیالات کی وجہ سے ہے، سب کو نکال کر پھینک دو، کسی چیز کا خیال رہے ہی نہیں، جو جیسا ہوتا ہے ہونے دو۔ ہی بیرو بز دل چنی بدہی لہا، ان تمام بری تدبیروں کو، برے خیالات کو نکال کر پھینک دو۔ اب جب خیال آئے گا تو خیال میں آنے والی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں گے، تو اب تدبیریں چالو ہو جائیں گی اس کو حاصل کرنے کی۔ خیال ہی ختم ہو جائے، تدبیر کہاں سے آتی ہے؟ بھئی آپ کے ذہن میں آ گیا کہ مجھے کار خریدنا ہے، اب آپ کار خریدنے کے لیے کیا کیا عمل آپ کا درکار ہے اس کی فراق میں لگ جاتے ہیں، اتنا پیسہ چاہیے، اب آپ پہلے بینک بیلنس دیکھیں گے، کتنا پیسہ میرے پاس ہے، اتنے پیسے میں کار آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے تو پھر جوڑیں گے، اتنے پیسے میرے پاس ہے اور اتنے آ جائیں تو کار آ سکتی ہے، اور پھر آپ نے کسی طرح جوڑ کے قرض لے کے کچھ بھی وہ کار خرید لی، ایک تو آپ کے پاس جو پیسہ تھا وہ بھی چلا گیا، دوسرا پھر آپ نے قرض لے لیا، اب پھر اس کے بعد وہ قرض ادا کرنے کا خیال ہے، کار تو آ گئی، اب قرض ادا کرنے کا خیال ہے، پھر قرض ادا ہو جائے گا، اس کے بعد کار کو مینٹین کرنے کا خیال ہے، پھر اس کے لیے پیٹرول اور دیگر اخراجات بھی چلانا پڑے گا۔ تو یہ ایک خیال اگر پہلا ہی آپ کار کا روک دیتے تو یہ دوسرے خیالات خود بخود، دوسری تدبیریں خود بخود ختم ہو جاتی، لیکن آپ نے اس خیال کو روکا نہیں بلکہ اپنے دل میں جگہ دی اور اس کے مطابق کام کیا۔ حالانکہ یہ خیال شیطان کی طرف سے آیا تھا، اگر ضرورت آپ کو ہوتی تو الگ بات تھی، وہ ایک ضرورت کی چیز ہوتی، لیکن ہر آدمی جو کار خریدتا ہے وہ ضرورت کے لیے نہیں خریدتا، بعض لوگ صرف شان کے لیے بھی خریدتے ہیں، بولنے کے لیے بھی خریدتے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں جو ہیں تو ضرورت کی، لیکن ہر آدمی کے لیے وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، اس نے اس کو ضرورت کی چیز بنا لیا ہے۔ کار بہت سارے لوگوں کے لیے شدید ضرورت کی چیز ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے تو بوجھ ہے۔ اگر ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جن کو آپ اگر کار فری میں دینا چاہیں تو وہ کار مینٹین نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ضرورت کی چیز نہیں ہے، وبال جان ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ تدبیروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پہلے خیالات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہاں بگو لاحول ہا در ہر زمان از زمان تنہا نہ بل از عین جان، خبردار ایسے خیالات آتے رہیں تو ہر وقت لا حول پڑھتے رہو، صرف زبان سے ہی نہیں، از زبان تنہا نہ بل از عین جان، دل سے، عین جان سے لا حول پڑھو، استغفار کرو، خیالات آتے استغفار کیا کرو، تاکہ خیالات کا دروازہ ہی بند ہو گیا تو پھر اب نہ تدبیریں آئیں گی، نہ تدبیروں کے بعد کے جو ہے مسائل، پریشانیاں آپ کو گلے لگیں گی۔ جو بھی انسان برائی کے راستے پر جاتا ہے اس کا پہلا دروازہ خیالات ہوتے ہیں، گندے خیالات، خیالات ہی کی وجہ سے انسان برائی کے راستے پر جا رہا ہے، خیالات ہی کی وجہ سے انسان اچھائی کے راستے پر جا رہا ہے۔ برے خیالات ہوں گے تو برے راستے پر جائے گا، اچھے خیالات ہوں گے تو اچھے راستے پر جائے گا۔ تو خیالات کو اچھا کرو، ابتدائی خیالات کو ہی اچھے کرو، ارادے اچھے رکھا کرو، نیکی کے ارادے رکھو، آہستہ آہستہ آپ نیکی کے راستے پر آ جائیں گے۔
برے خیالات رکھیں گے، آہستہ آہستہ آپ برائی کے راستے پر آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ سنائیں گے اس قیدی مفلس جس نے روٹیاں لوگوں کی چھین چھین کر قیدیوں کو پریشان کر رکھا تھا، اس مفلس کا حصے کا باقی حصہ انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان